ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ معاشرے کی یا ملک کی، قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ ایجوکیشن کے ہی دم پر ہے۔ بے شک اگر ہم ایجوکیشن اپنے بچوں کو نہیں دیتے، جس کا کہ فقدان اس وقت ہمیں خاص طور پہ نظر آ رہا ہے، تو کیا ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ تو کیا اعلی عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں؟ کیا اعلی عمل، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ویسے میں بہت شکر گزار ہوں، بریک کے بعد پھر خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم پروگرام کو کنٹینیو کر سکیں۔ دیکھیں، بائبل مقدس کی روح کے مطابق اگر ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہم دیکھیں تو خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا تو جگہ بجگہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ تم یہاں پر یہ چیز کرو، یعنی بہت سارے مذبے بنائے، بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہے وہاں پر۔ تو خدا نے کہا تم یہ مذبح بنانا، یہ قربانی کرنا، تاکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ میں تمہارا خداوند خدا غیور خدا ہوں جو تم کو اپنے زور بازو سے غلامی کے گھر سے نکال کر لے کر آیا۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوا کے ان کا اچھا مستقبل کر سکیں۔ آج میں آپ کی معرفت، گواہی چینل کی معرفت اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا ایک اچھے خادم ہونے کے ناطے سے کہ برائے مہربانی میری یہ تجربے کی بات ہے کہ ہماری قوم تعلیم کی وجہ سے بہت پیچھے جاتی جا رہی ہے۔ بس میں معذرت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہوں، ہم اکثر گیت گاتے ہیں، حالات بدل جائیں گے یسوع کے آ جانے سے، حالات بدل جائیں گے یسوع کے آ جانے سے۔ تو میں کئی بار لوگوں کو یہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، یسوع ایسے آئے گا تو ایک دم سے حالات نہیں بدلی ہوں گے۔ یسوع مسیح ناصری یعنی خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ایسے اٹھا کے ایسے ملک کنعان میں نہیں پہنچایا، بلکہ ان کی ایک اپنی ایفرٹ تھی۔ اگر خدا ہمارے حالات بدلنا چاہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ ماسٹر ڈگری نہیں کیے ہوئے تو اور اگر آپ کسی کمپنی میں مینیجر کی لیول کے لیے جاب کے لیے جاتے تو بے شک ہمارے پاس دعا کا بڑا بوجھ تھا، بے شک ہم کلام اچھا بیان کر سکتے تھے، لیکن وہ ہمیں مینیجر کی جاب نہیں دیں گے، یعنی وہ پیسے نہیں ہمیں مل سکیں گے۔ پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک فیملی کی مثال دیتا ہوں، یہ زندہ لائیو مثال ہے۔ ایک شخص ہے، وہ ایک جگہ جاب کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس محنت کو کرتے کرتے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بھی بدلنا ہے۔ مقدس پولس رسول نے فلمون کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں، اونسمس کی حیثیت کو بدل دیا۔ وہ غلام ہو کر آیا، وہ نوکر ہو کر آیا، لیکن جب وہ دوبارہ تبدیل ہو کر گیا تو فلمون کو خدا کا بندہ جب خط لکھتا تو لکھتا ہے کہ پہلے یہ تیرے کچھ کام کرنا تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام، کیونکہ وہ تبدیل ہو گیا، لیکن اب یہ تیرے پاس میں ایک عزیز بھائی کی حیثیت تبدیل کرتا ہے، خدا ہماری حیثیت تبدیل کرتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، تو وہ صفائی کا کام کرتا تھا۔ وہ جب بھی کام سے واپس آتا تھا تو اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ خداوند کیا میری اولاد بھی یہی کام کرے گی، خداوند کیا میری اولاد بھی یہی کام کرے گی۔ ایسے ان کو نا ایک دن ایک مشنری ادارے کے لوگ کچھ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ شام کے ٹائم 2 گھنٹے کی نوکری کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کو اتنے پیسے ہم دیا کریں گے، آپ شام کو آ جایا کرنا اور وہاں پر بھی تھوڑا صفائی کا کام۔ انہوں نے کہا جی میں صبح کی نوکری بھی صفائی کا کام کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں شام کو بھی کر لیا کروں گا۔ اچھا، اب نا جب وہ نوکری پہ لگ گیا نا تو اس نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں برکت دینا شروع کر دی ہے، اب پیسہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ شام کی نوکری بھی لگ گئی۔ تو اس نے نا ایک دن ایسے اپنی مسز کے ساتھ ذکر کیا، اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس پیسے تو آنے شروع ہو گئے لیکن ابھی حالات ہمارے بدل نہیں رہے، یعنی خدا اس طریقے سے ہمیں برکت، کیونکہ خدا کچھ چاہ رہا تھا ان سے۔ اس نے کہا کہ آؤ ہم دونوں میاں بیوی نا دعا میں بیٹھا کریں، تو شام کے ٹائم ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی مسز کو لیا اور شام کے ٹائم وہ نا 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دعا میں بیٹھنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک ہی صرف دعا کرنا شروع کی کہ خداوند تو میری اولاد کو بدل، خداوند میری اولاد کا اچھا مستقبل کر، خداوند میری اولاد معاشرے میں ایک معیار حاصل کرے، ایک مقام تک پہنچ سکے۔ ہاں اچھا، وہاں پر وہ شام کی نوکری بھی چل رہی ہے۔ 2 مہینے دعا کرتے رہے دونوں میاں بیوی۔ بائبل فرماتی ہے جہاں زمین پر 2 آدمی کسی بات کے لیے متفق ہو گئے، خدا آسمان پر متفق ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے اندر یہ تڑپ تھی، خدا نے اس تڑپ کو دیکھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ سست گھٹنے خدا کو نہیں پسند۔ اگر ہم سارا دن ٹائم ضائع کرتے رہیں، اور اگر ہم مقدس داؤد فرماتا ہے نہ ہو کوڑیاں خچرا وانگو تو کہ کچھ بھی نہیں سمجھ انہوں، اگر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں، ہم کام پر جائیں اور واپس آ جائیں اور کھایا پیا سو گئے پھر، تو ایسا خدا ہمارے حالات نہیں بدلی کرے گا، ترقی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس جوڑے نے کیا کیا، جب وہ 2 مہینے ہو گئے تو وہیں پر جو مشنری ادارے میں وہ کام کر رہے تھے، وہاں پر ایک آپ جیسے ایک اچھے شخص نے
تعلیم یافتہ شخص نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی آپ کے کتنے بچے؟ انہوں نے کہا جی میرے 4 بیٹے۔ ان کا اچھا جی آپ کے 4 بیٹے کیا وہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں ان کو پڑھا نہیں سک رہا۔ اب وہاں پر دعا کا بھی اثر ہو رہا ہے ساتھ میں، یعنی خدا کے ساتھ انہوں نے جب اپنا ہاتھ ملا لی، جیسے 12 برس کی بیمار نے جب پلو پکڑا تو شفا پا گئی۔ اچھا جب انہوں نے دعا کے اثر کو دیکھا تو اس شخص نے ان کو کہا کہ آپ کل اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے کر آئیے گا، تو ہم کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ دوسرے دن وہ بھائی صاحب اپنے 4 بیٹوں کو لے کر تو ان کے ادارے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر جاب کرتے رہیں اور جو بھی سیلری ہم آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں گزارا کریں، لیکن ہم آپ کے بچوں کو پڑھا دیں، یعنی دعا کی تاثیر اثر۔ اب خدا نے حالات بدلنا شروع کی کیونکہ انہوں نے جسمانی دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کیا اور روحانی تعلیم بھی ان کو ملنا شروع کی۔ پسٹر جی آپ بلیو کریں کہ ان کے بچوں نے وہاں رہ کر 14 جماعتیں کی، گریجویشن کی، 4 نے۔ اچھا گریجویشن کرنے کے بعد چونکہ ان کو اب شعور مل گیا، ان کی عقلیں ذہن کھل گیا، انہوں نے مارکیٹ کو دیکھ لیا، معاشرے کو دیکھ لیا۔ اب جیسے شروع میں آپ نے ایک سوال کیا تھا افادیت کا، اب ان کو افادیت پتہ چل گئی کہ تعلیم نہ ہونے سے پہلے کیا معیار تھا ہمارا اور بعد میں آنے کا کیا معیار تھا۔ پسر جی جب انہوں نے گریجویشن 4 بیٹوں نے کر لی نا، وہ مارکیٹ میں نکلے، یعنی باہر دنیا میں نکلے۔ جب وہ دنیا میں نکلے نا تو کسی کو 50,000 کی نوکری مل گئی کیونکہ گریجویٹ ہو گئے تھے، کسی کو 25,000 کی نوکری ملی، کسی کو 70,000، یعنی ڈفرینٹ طریقے۔ ان کے گھر میں ماں باپ یعنی باپ کی سیلری کے علاوہ وہ بچوں کی سیلریز بھی ہیں۔ اب حالات بدلنا شروع ہوئے۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کچھ کمیٹیاں وغیرہ ڈالی، بی سی وغیرہ ڈال کے ماں باپ نے تو اپنا کچھ پیسہ جمع کیا، انہوں نے اپنے گھر کو ڈیمولش کر کے RCC سریے پر گھر بنا کر 3 منزل بلڈنگ بنائی۔ حالات دیکھیں کیسے بدلتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتے، میں نے اس ایگزامپل سے بہت کچھ سیکھا، اس خاندان سے بڑا سیکھا، اگر تعلیم یافتہ نہ ہوتے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں ملے گا جو کہ خاکروب کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے بچے بہت تعلیم یافتہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اس کی اہمیت کو جب انہوں نے جان لیا تو یہ سب کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ میں چونکہ ہم بالکل میں اس ایگزامپل کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب شارٹ ہے تو ہم چاہیں گے اب وہ جب وہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد سیکنڈ سٹیپ انہوں نے گاڑی لی۔ اب باپ کی گواہی سنیں۔ باپ جب شام کے ٹائم اپنے بیٹوں کے ساتھ گاڑی میں، اچھی خوبصورت گاڑی میں لیٹسٹ، کیونکہ 4 بیٹے کام کرنے لگے، جا رہے ہیں نا، تو کہتا کئی بار میری آنکھوں میں آنسو آتے کہ میں ایک صفائی کرنے والا یعنی شخص آج اپنے بیٹوں کے ساتھ کار میں گھوم رہا ہوں اور میرا اتنا اچھا گھر ہے، خدا نے مجھے میرے گھر میں ہر ایک چیز دی۔ اگر تھوڑا سا تصور کریں کہ وہ دعا میں بھی دونوں میاں بیوی نہ ٹھہرتے، خدا سے بھی نہ ریکویسٹ کرتے، جیسے بائبل مقدس فرماتی ہے، خدا متی رسول کی انجیل میں کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، لیکن ہمیں مانگنا بھی کی ضرورت ہے اور پھر اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ شروع میں میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں XYZ کوئی بھی جس سے خدا خوش نہیں ہے اور اس میں ہم اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تو ہمیں آج ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ خدا کا بندہ مقدس داؤد فرماتا ہے 70 ورے 80 ورے آخر میں پھر بھی فرما۔ ایک دن آپ میرے بارے میں بھی سنیں گے کہ پادری نکسن دنیا میں ہوتے تھے، خدا کے خادم تھے، آج اس دنیا میں نہیں رہے، میری اولاد آگے اس زندگی کو کیری فارورڈ کرے گی۔ اچھا جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، میری دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنی اولاد کو کیا دے رہا ہوں؟ میرے پیرنٹس نے آج مجھے اچھی تعلیم دی ہے تو آج میں ایک کامیاب شخص ہوں، میں ایک بابرکت خادم بھی ہوں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم، اگر آپ اچھی مثال دے رہے تھے کہ اگر ہم 2 روٹی کھاتے تو ہم 1 کھا لیں، لیکن 1 روٹی کا پیسہ یعنی 1 روٹی کی آمدنی ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگائیں، یا XYZ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنی تقریبات کو دیکھیں تو ہم وہاں پر ایسی جگہوں پر غیر ضروری پیسہ لگا دیتے ہیں جو پیسہ ہم بچا کر تعلیم پر لگایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسٹیبلش کر دیں گے، پڑھ لکھ جائیں گا، دیکھیں اس خاندان کے بچے آج اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑی میں گھوم رہے ہیں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کو کہ جو وہ 4 بچے گریجویٹ ہو گئے، ممکن ہے انہوں نے آگے ماسٹر ڈگریز بھی کی ہوں گی کیونکہ ان کو شعور مل گیا آگے بڑھنے کی، ان کو آگے راہیں مل گئی، ہوپ مل گئی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آگے آنے والی وہ اپنی نسل کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ تعلیم سے خارج رہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پاتے یا نہیں دلوا پا رہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی تعلیم کے میدان میں آئیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں؟ بھائی صاحب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ایک آیت کوٹ کی کہ سست گھٹنوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے جب خدا آسمان سے اترا نا، تو آپ خدا کے خادم میں بابرکت ہیں، آپ نے اس بات کو بخوبی جانا ہوگا، پڑھا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے کہ خدا نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کا رونا کرلانا سن لیا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے سدوم اے عمورہ، تیری بدی کا شور میرے حضور آن پہنچا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں خدا کے پاس پہنچتی ہیں، گناہ کا شور بھی
اور ہماری ترقی اور کامیابی کی صدائیں بھی، رونا کرلانا بھی. بائبل فرماتی ہے زبور کی کتاب میں جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. میں نے اس ایگزامپل کو جو اس شخص کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی اور اپنی کلیسیا اپنے لوگوں کے سامنے بھی کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی دعا کے لیے نہ ٹھہرتے, اگر وہ خدا کے حضور اپنے گھٹنوں کے بل خدا کی حضوری میں گڑ گڑاتے نہ, تو شاید آج ان کے بچے گریجویٹ یا ماسٹر ڈگری نہ ہوتے. ضرورت ہے, میں آپ کی معرفت, گواہی چینل کی معرفت, اپنی ان بہنوں کو, اپنے ان بھائیوں کو, اپنے ان خاندانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. بڑی بابرکت بات ہے, بوجھ کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ خدارا بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں آگے آئندہ آنے والے وقتوں میں مسیحیوں کے لیے حالات بہت خراب آئیں گے. یہ بائبل بتا رہی ہے, گھیرا تنگ ہوگا مسیحیوں کے لیے. اس گھیرے تنگ ہونے میں جو ہم بچ سکیں گے وہ تعلیم کے حوالے سے دونوں ہی تعلیموں, جس طرح سے خدا کا بندہ مقدس ہوسیہ فرماتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, ان دونوں تعلیموں کو لینے کے بعد آج ہم ذخیرہ کر لیں اپنے اندر تعلیم کا. جب بائبل مقدس نہیں رہے گی, کلام نہیں رہے گا, وہ اچھے خادم نہیں رہیں گے, اٹھا لیے جائیں گے جو بابرکت ہے, جو خدا کے نزدیک ہیں, تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے؟ یہی کلام ہے. بائبل فرماتی ہے مثال کی کتاب میں خدا کہتا ہے مقدس سلیمان کی معرفت کہ تو اس کلام کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے, اپنے گلے کا توغ بنا لے, جیسے یہ میں نے ٹائی باندھی ہے, اپنے گلے کا توغ بنا لے اور یہ تجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آج میں ان خاندانوں کو, ان بہنوں کو, ان بھائیوں کو, ان بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سارے کاموں کو ایک سائیڈ پر چھوڑ دیں, اپنے بچوں کو خدارہ تعلیم ضرور دلوائیں. اگر آپ نہیں دلوا سکتے تو جیسے میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے مثال رکھی کہ وہ شخص اقرار کر چکا ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہا تھا, لیکن خدا نے وسائل پیدا کیے. جب ہم بائبل کے مطابق بھی ہم دیکھیں اور دنیا کی تعلیم کو بھی اگر ہم دیکھیں, لکھا ہے کہ تو ہیلا کر تو خدا وسیلہ کرے گا. جب ہم ہیلا کریں گے خدا ضرور وسیلہ بناتا ہے. ایک مسیحی پڑھے لکھے ایماندار شخص کا جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پڑھے لکھے ایک مسیحی ایماندار کے کردار کو مسیحی کلیسیا کی ترقی کے حوالے سے. بس اب ایماندار ایک ان پڑھ شخص بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ رابطہ خدا کے ساتھ ہے, لیکن جیسے ہم پروگرام میں چلتے چلتے اس بات کو بیشتر طور پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ تعلیم کا نہ ہونا اور تعلیم کا ہونا یہ دونوں ایک الگ الگ کارنرز, الگ الگ سبجیکٹ ہیں. اگر ہم تعلیم سے خالی ہیں تو پھر تو چلے ایک مطلب ہم جیسے وہ نہیں ٹوٹا پھوٹا ایک برتن ہوتا ہے ایسے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ترقی کی ان راہوں پر ہم نہیں جا سکتے. آپ کا سوال ہے کہ ایک ایماندار جو پڑھا لکھا ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جو اچھا پڑھا لکھا, دیکھیں مقدس پولس رسول کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کا یہ بندہ بہت تعلیم یافتہ تھا, میرے خیال 99 کے قریب یہ زبانیں جانتا تھا, کافی یعنی شرع کا عالم تھا. پھر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. ہاں فرق آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کے سامنے نمونہ ہمارے سامنے ہے. یسوع مسیح ناصری زمین پر آیا, تعلیم دینے لگ گیا اور خدا کے بندہ ہوسیہ ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں تعلیم کی ایک تصویر نظر آتی ہے. یعنی خدا نے پیدائش کی کتاب میں باغ عدن میں آدم اور حوا کو تعلیم دی اور کہا کہ یہ والا پھل تم کبھی نہ کھانا, ایون ان کو چھونا بھی نہ. یہ کہ تعلیم ہے. اب دوسری تعلیم ایک مل گئی, ایک ہی پلپٹ پر 2 خادم یعنی تعلیم دے رہے ہیں, اب دوسری تعلیم مل گئی. وہاں پر ابلیس بھی آ گیا, اس نے کہا اب میں تمہیں اپنی تعلیم دیتا ہوں, اور وہاں پر اس نے ہماری اماں حوا کو ایک الگ تعلیم دی. اس نے کہا کیا خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اس کو نہ ہی کھاؤ تاکہ تم خدا کی مانند نہ ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں نہ کھل جائیں اور تم پہچان میں آگے نہ بڑھ جاؤ. تو وہ ایک الگ تعلیم مل گئی. تو یہاں پر بھی ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ ایماندار جو اچھا تعلیم یافتہ ہے, دیکھیں وہاں پر اگر وہ خدا کی تعلیم کو لیتے, با کردار تعلیم یافتہ اچھے ان کا کردار جو ہم دے, تو وہاں پر وہ کبھی بھی باغ عدن سے باہر نہ نکلتے. لیکن چونکہ انہوں نے تعلیم کو رد کر دیا اور ان کا کردار بھی ڈیمالش ہو گیا, تباہ ہو گیا, اور پھر دیکھیں وہ باغ عدن سے خوشی سے بھی محروم ہو گئے, خدا سے بھی دوری ہو گئی اور خدا سے بھی جدائی ہو گئی, اور جس کی پھر بہت بڑی قربانی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح یعنی ہمارے نجات دہندہ منجی کو دینی پڑی کہ وہ زمین پر آیا اور اس نے مار کھائی اور اس نے کوڑے کھائے ہماری خاطر, اور اس نے کانٹے جو ہے نا کانٹوں کا تاج پہنا, سر کا پیا. تو یہ سب کچھ یہ ہماری ان تعلیم کی کمیوں کی وجہ سے ہوا جس کا خمیازہ یسوع مسیح ناصری کو جو ہے نا وہ دینا پڑا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہم نے تعلیم کے حوالے سے کچھ شعور کو ہم نے حاصل کیا, بائبل مقدس میں سے ہم نے مذہبی تعلیم کے بارے میں بھی اس بات کو جانا کہ ہم خدا کو کس طرح سے
पहचान सकते हैं, किस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम में आपका, गवाही चैनल का और सबका। और चलते चलते प्रोग्राम के इख्तिताम में चूँकि हमारे सामने ये पाकिस्तान का झंडा भी रखा हुआ है और अगले ही जैसे कमिंग फ्राइडे को हम आज़ादी को भी मनाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ मिलकर, गवाही चैनल के साथ मिलकर, पूरी टीम के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान के तमाम देखने और सुनने वालों को एडवांस में अपनी तौर पर अपनी तरफ से यानी जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। थैंक यू जी, आपको भी बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना, यकीनन ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर अहमियत और अफादियत रखती हैं और एक हकीकत है कि हमें दुनियावी तालीम को भी लेना है और हमें मजहबी तालीम को भी हासिल करना है। हम जब बात करते हैं पनीरी की, पनीरी से मुराद यहाँ वो छोटे बच्चे हैं जिनको हम आगाज़ से ही अगर उनकी तरबियत बेहतर करेंगे तो फिर बड़े होकर वो मुल्क, कौम और माशरे के अच्छे शहरी, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे और खुदा के नाम को वो और ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल देंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप खुश रहें, जहाँ रहें तंदुरुस्त रहें और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दी हैं उन तोड़ों को खुदावंद के नाम के लिए इस्तेमाल करते रहें। और एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि वो कहता है कि तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। और जब तालीम के हवाले से बात हुई तो यहाँ पर एक और इसी के साथ शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुश रहें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।